بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اسلامی بھائیوں، معزز دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے جبیل دعوت سینٹر سعودی عرب کے 7ویں سالانہ اجلاس عام کی دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہماری اس نشست کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، جو خصوصی طور سے اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے پاکستان سے مدعو کیے گئے ہیں. ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اور ڈاکٹر صاحب کے مشکور ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری دعوت کو قبول کیا. مکتب جالیات الجبیل اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کیا. اللہ ہر ایک کو جزائے خیر دے. پاکستان میں ایک شہر ہے جس کو عام طور سے مزاروں اور درگاہوں کا شہر کہا جاتا ہے. میرے خیال میں نام آپ سمجھ گئے ہوں گے، ملتان اس شہر کا نام ہے. لیکن اللہ کا ایک کرم اور اللہ کی خصوصی عنایت کہ علامہ اقبال کے لفظوں میں کہ ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانوں میں افسانوں سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کفر اور شرک کے شہر میں ڈاکٹر صاحب جیسی ایک شخصیت کو پیدا کیا کہ آپ اس شہر میں بلکہ پوری دنیا اسلام میں توحید کی اور ہدایت کی روشنی پھیلا رہے ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان سے ملتان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ پاکستان میں اس وقت معہد اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور کلیت زراعی ڈپارٹ میں آپ استاد بھی ہیں، اور آپ نے حدیث میں پاکستان میں رہتے ہوئے حدیث سے آپ نے PhD کی ڈگری حاصل کی. اور پالٹاک پہ ایک الگ سے گوشہ ہے اصلی اہل سنت، انٹرنیٹ کے سامعین جانتے ہوں گے اس سے تعلق رکھنے والے. مستقل آپ اس پہ جواب دیتے ہیں اصلی اہل سنت والے گوشے میں. اور تصنیف و تالیف کے میدان میں آپ کی بہت ساری کتابیں، دیوبندیت دیوبندیہ عربی میں ایک کتاب آئی جس نے عالم دیوبند میں ایک ہلچل مچا کر رکھ دی، اور اس کے بعد جماعت التبلیغ اور اس کے عقائد و نظریات پہ عربی زبان میں آپ کی جب کتاب آئی، جس پہ ہمارے استاد اور شیخ محترم ڈاکٹر صالح الفوزان حفظہ اللہ نے مقدمہ بھی تحریر کیا ہے، اور ان کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. اسی طرح اسلامی عقائد اور اس طرح سے دیوبندیت اردو میں بھی ہے. مختلف کتابیں ڈاکٹر صاحب کی آپ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. کیسٹیں بھی آپ کی ہیں، اور ان کا انٹرویو ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب سے ایک انٹرویو اسلام سے کیسٹ بھی جدہ سے ہمارے عاقل صاحب نے نشر کی ہے. یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے مخفی نہیں ہیں، اور ایک جامع ترین شخصیت کے مالک ہیں. اور آپ کا جو اس وقت خطاب ہوگا وہ بھی ایک بڑی
نازک اور بڑا حساس موضوع فرقہ بندی. علامہ اقبال کے بقول کی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. لیکن ان تمام کے باوجود مسلمانوں میں فرقے بندیاں اس قدر عروج پر ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہے. کوئی اہل سنت بن کے شرک پھیلا رہا ہے، کوئی مختلف ٹائٹلوں کے ذریعے اپنے شرک اور بدعت اور باطل افکار کی نشر و اشاعت میں مصروف ہے. انہی فرقوں میں ایک فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین کے نام سے مشہور ہے، جو تکفیری فرقہ ہے اور اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا. اس کے عقائد و نظریات بڑے ہی خطرناک ہیں، لیکن اعمال اور شکل و صورت ظاہری وضاحت دیکھ کر کے آپ اور ہر سادہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. تو اسی فرقے کی تردید کے لیے اور اسی باطل فرقے اور اس کی وضاحت کے لیے ڈاکٹر صاحب کو یہ موضوع دیا گیا ہے. میں بغیر کسی تاخیر ڈاکٹر صاحب حفظ اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں، اور آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ بغور سنیں. اور دوسری چیز خواتین سے درخواست ہے کہ وہ خود بھی خاموش رہیں اور اپنے بچوں کو بھی خاموش کرائیں. اور تیسرا ایک اعلان ہے کہ جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے اب تک، کھانا کم پڑ جانے کی وجہ سے باہر کھانا آ گیا ہے، وہ باہر تشریف لے جائیں اور کھانا کھا لیں اور اس کے بعد پروگرام سنیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عصر کی اذان تک پروگرام ہے. عصر کے اذان تک نماز ہم نے پڑھ لی. مغرب تک اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے. 1 گھنٹہ ہے اس وقت. میں پروگرام سے 10 منٹ پہلے آپ کو اشارہ کر دوں گا تاکہ بات سمجھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالی نے شیطان مردود کو جنت سے نکالا. شیطان نے اپنے رب سے مہلت مانگی. اور اپنے رب سے کہنے لگا کہ جس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں اس آدم کی اولاد کی گمراہی کا سبب بنوں گا. اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آدم کے بیٹوں کی اکثریت کو گمراہ کر دوں. اور شیطان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا.
شیطان کسی کو شرک کی وادی میں گھسیٹتا پھر رہا، کسی کو بدعات سے خوشنما رنگ میں دکھلا رہا ہے کہ یہ مرتے دم تک ان بدعات کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کو صوفیت کی رنگ میں عقیدہ وحدت الوجود میں الجھائے ہوئے ہے، اور کسی کو توحید کا حیضہ دے کر احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت کو مشرک قرار دیتے ہوئے دکھاتا۔ یہی شیطان ایک عابد کے پاس آتا ہے، اس کی عمر بڑی طویل ہے، سارے انبیاء کا اس نے زمانہ دیکھا، ہر قسم کے گر سے واقف اور بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ وہ قصہ مشہور ہے کہ بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، بھائی اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار، کاروباری سلسلے میں سوچا کہ بہن کس کے حوالے کریں۔ ذہن میں آیا کہ اس بستی میں ایک عابد زاہد شخص رہتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہے، اس کو کہیں گے کہ ہماری بہن کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اس کے کھانے کا انتظام تیرے ذمے ہے۔ چلے گئے، یہ زاہد اس لڑکی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کھانا دے آتا۔ شیطان اس کے پاس آیا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا کب تک یہ اکیلی رہے گی؟ آخر انسان زادی ہے اور انسان انس سے ہے، اگر اس سے کوئی ملے گا نہیں تو اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ کہا جا اور اس کے پاس بیٹھ۔ اگلا قدم اٹھایا، وہ کچھ کر دکھایا جو اس کا مقصد تھا۔ بیٹے نے جنم لیا، پھر آیا، آ کر کہتا ہے اس بیٹے کو قتل کر دے، وگرنہ تیرا زہد اور تقوی لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے گا۔ بیٹے کو قتل کروا دیا۔ پھر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، جس ماں کے بیٹے کو تو نے قتل کیا ہے کیا وہ اپنے بھائیوں کو بتلائے گی نہیں؟ کہا ماں کو بھی قتل کر دے۔ ان تاجروں کی بہن بھی قتل ہو گئی۔ یہ لوگ واپس آئے اور آ کر اس عابد زاہد سے پوچھنے لگے ہماری بہن کہاں ہے؟ کہا بیمار ہوئی تھی، مر گئی، میں نے دفن کر دیا۔ شیطان اب ان کے پاس پہنچتا ہے، ان کو جا کر کہتا ہے میں تمہیں بتلاؤں تمہاری بہن کے ساتھ اس عابد اور زاہد نے کیا کیا؟ جاؤ فلاں جگہ پر قبر کھودو، اس کی ہڈیاں تم کو ملیں گی اور اس کے بیٹے کی ہڈیاں تم کو ملیں گی۔ قبر کھودی گئی، اس عابد کو بلایا گیا، اس نے اعتراف کیا، مقدمہ چلا، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، قتل کی سزا ہوئی۔ شیطان اب اس کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے زندگی چاہیے، بچنا چاہتا ہے۔ کہا ہاں زندگی بڑی محبوب ہے، بچنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا چل میں تجھ کو بچاتا ہوں، مجھ کو سجدہ کر لے۔
اس عابد نے جانتے بوجھتے علم ہونے کے باوجود شیطان کو سجدہ کر دیا. یہ پیٹھ پھیر کر چلنے لگا, کہا میں نے دنیا پہلے تیری غارت کر دی تھی, آخرت اب تیری برباد کر دی. انہو لکم عدو مبین, یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس دشمن کا وار ہمارے ملک کراچی میں رہنے والے مسعود احمد BSc جو جماعت المسلمین کے امیر تھے, فوت ہو چکے, شیطان نے اس پر بھی وار کیا. جماعت اہل حدیث کا قلمکار, جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو ثابت کرنے والا, اور اس کے بارے میں ایک مشہور کتاب تلاش حق لکھنے والا, جس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. ولا حول ولا قوت الا باللہ, جس نے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیدا کیا, اس شیطان نے آخرکار اس کو گمراہ کر کے چھوڑا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات ثابت ہوئی کہ ایک انسان عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذرا باقی رہ جاتا ہے فاصلہ, تقدیر اس پر غالب آتی ہے. وہ جو جنتی جنت کا عمل کر رہا ہے انہی قدموں پر پلٹتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کر بیٹھتا ہے. اور اس کفر اور شرک کی وجہ سے جو ایک بازو جنت سے پیچھے رہ گیا تھا, ان اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم رسید ہو جاتا. اس کے عقائد کی خرابی, بلکہ خرابیاں بہت سی ہیں, لیکن سب سے بڑا جرم اس انسان کا کتاب و سنت کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کافر کہنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے, اگر تو وہ کافر ہے تو کافر بنا, اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر پلٹ کر اس پر آ پڑتا اور وہ اپنے اعمال کو غارت کر کے جہنم رسید ہوتا. اس نے اہل حدیث مسلک کو حقہ ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ جماعت اہل حدیث کو دائرہ اسلام سے خارج کیا, وہ شخصیت جس کو امام ابن حجر کہا جاتا ہے عسقلانی, کہ لوگ کہتے تھے کہ بخاری کی شرح امت اسلامیہ پر قرض ہے, فرض ہے, اور اس قرض کو چکانے کے لیے امام ابن حجر عسقلانی اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور یہ قرض چکاتے ہیں ملت اسلامیہ کی طرف سے. حدیث کو جاننے والے, اسناد کو پرکھنے والے محتاج ہیں امام ابن حجر کی تہذیب التہذیب کے, تہذیب الکمال کے, تقریب التہذیب کے. کوئی شخص اس وقت تک حدیث کی سند نہیں جان سکتا جب تک کہ امام ابن حجر کی ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرے یا امام ذہبی کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے. 6 جدول بنائے امیر المسلمین مسعود احمد BSc نے. احناف پہلے جدول میں, شوافع دوسرے جدول میں, مالکیہ تیسرے جدول میں, حنبلیہ چوتھے جدول میں, اور اہل حدیث 5ویں جدول میں, اور 6ٹھے جدول میں کہنے لگے دین اسلام ہے. احناف بھی, شوافع بھی, مالکیہ بھی, حنبلیہ بھی اور اہل حدیث بھی, یہ 5 گروہ دین اسلام سے خارج ہیں اور دین اسلام صرف جماعت المسلمین کے پاس ہے. اور بدقسمت امام ابن حجر کا تذکرہ
اہل حدیث جماعت کے گروہ میں کیا کہ اس میں امام ابن حجر بھی داخل ہے جو ملت اسلام سے خارج ہے۔ اور جب انسان گرتا ہے تو گمراہی کے گڑھوں میں گرتا ہی چلے جاتا۔ عقیدے کا مشہور مسئلہ کہ اللہ عرش پر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب آسمان میں ہے یا کہاں ہے، فرمایا فَهُوَ كَافِرٌ، وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ یہ مسئلہ محدثین اور اہل حدیث کا بھی ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے جس کو شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا گیا۔ جب اس نے اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث اور محدثین کو دین اسلام سے خارج کیا، یہ اسی گمراہی میں گر گیا اور اسی فتوے کی زد میں آیا، اور اس نے بھی اپنا ایک عقیدہ بنایا اور اپنی کتاب توحید المسلمین میں اس کا تذکرہ کیا، کہا اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ عام لوگ اللہ کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں، اللہ کی کوئی صفت حاضر کی نہیں ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام اس قسم کا نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ حاضر ہے۔ اللہ ناظر ہے، آسمان پر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے اللہ حاضر ہے، کس کے آگے؟ ہمارے آگے۔ حاضر وہ شخص ہوتا ہے جو درجے اور مقام میں کم ہوتا ہے۔ لوگ حاضر ہوتے ہیں قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، وکیل حاضر ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، مجرم حاضر ہوتا ہے عدالت میں۔ کبھی کسی نے یہ بھی سنا کہ جج حاضر ہوتا ہے ملزم کے سامنے؟ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے اللہ حاضر ہے، کہاں؟ ہمارے سامنے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کم ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ نعوذ باللہ بہت اونچا ہے۔ ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی، باقی سارے انبیاء قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ کس کے سامنے؟ رب کے سامنے۔ فرشتے حاضر ہوں گے رب کے سامنے۔ رب کسی کے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ شخصیت جس نے کراچی میں اپنی جماعت کی ابتدا کی اور تاریخ ذکر کی کہ میں نے جماعت المسلمین 1385 ہجری میں قائم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون ویأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجال اور کذاب آئیں گے اور اس قسم کی باتیں کریں گے